وہاں سے نکل کر باہر آئیں گے اور کہیں گے کہ جی میں آ گیا ہوں، میں عدالتوں میں جتنی بھی ضمانت کی درخواستیں ہیں، جتنے بھی میں نے مچلکے جمع کرائے ہیں، یہ میں سب واپس لیتا ہوں اور میں مقدمات کا سامنا کروں گا، جس نے مجھے پکڑنا ہے وہ پکڑ لے۔ مگر بدقسمتی سے خان صاحب کا ایک ماضی ہے جس میں سیاسی جد و جہد کا جو وہ ڈرامہ رچاتے ہیں، اس میں کسی قسم کی نہ کوئی قربانی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قید و بند کی صورتیں نہیں ہیں، اس میں آپ کو کوئی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے یہ شخص نظر نہیں آئے گا۔ آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وکلا تحریک کے دوران جب لاہور میں چھاپا پڑنے کا ڈر تھا تو یہ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر فرار ہو گئے تھے، اور یہ باقی موقعوں پہ بھی پوری لانگ مارچ میں آپ تھوڑا سا آپ کو ماضی قریب میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جب بھی مشکل وقت آیا یا یہ بھاگ گیا یا یہ چھپ گیا، اس کو دو ہی کام آتے ہیں، یا چھپنا یا بھاگنا۔ اور وکلا تحریک میں جب عدلیہ کی بحالی کے لیے لانگ مارچ کا اعلان ہوا تو آپ کے علم میں ہے میاں نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن سے نکلے اور ابھی گجرانوالہ نہیں پہنچے تھے تو عدلیہ بحال ہو چکی تھی۔ اس پوری سیاسی جد و جہد میں، عدلیہ بحالی تحریک میں، جو رول آف لاء کے لیے سیاسی جماعتوں نے پاکستان میں جنگ لڑی، عمران خان صاحب پوری تحریک میں روپوش تھے، کہیں نظر نہیں آئے۔ لانگ مارچ جب تھا تو باقی دیگر سیاسی جماعتیں بھی شریک تھیں، مگر یہ واحد آدمی ہے جس کو گرفتاری سے نہ جانے کیوں اتنا ڈر لگتا ہے اور اس پر اتنا خوف طاری ہوتا ہے کہ یہ عدلیہ بحالی تحریک میں بھی روپوش رہا، یہ اب بھی چھپ کے بہانوں کے ذریعے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ تو آج توشہ خانہ کے کیس میں جب آپ کے سامنے یہ ساری بات ہے کہ فرد جرم نے عائد ہونا تھا، تو آپ کتنی دیر چھپیں گے ٹانگ کا بہانہ کر کے؟ آپ کتنی دیر عدالتوں کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے؟ آپ کتنی دیر یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں عمران نیازی صاحب، آپ کے ڈیلینگ ٹیکٹکس، آپ ہر کیس میں اس کو میرٹ پہ آرگیو کرنے کی بجائے آپ ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز مجھے مل جائے جس کی بنا پہ جو مقدمہ چل رہا ہے یہ کئی سال تاخیر کا شکار ہو۔ کلاسک اگزامپل فورن فنڈنگ کیس کی ہے، 6 سال لگے فورن فنڈنگ کیس کو ڈیسائیڈ ہونے میں، کیونکہ خان صاحب کیا کرتے تھے، ان کے پاس ایک وکلا کی ٹیم ہے۔ اچھا، یہ الزام ہمارے پہ لگاتے ہیں جنہوں نے نیب کا ٹرائل ڈیلی بیسس پہ فیس کیا ہے، جن پہ فرد جرم بھی عائد ہوئی، جنہوں نے میرٹس پہ اپنے کیس آرگیو کیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سرخرو ہوئے، مجھے بتا دیں کہیں ٹیکنیکلٹی کا سہارا لیا ہو، کہیں کہا ہو کہ یہ کیس میرٹ پہ نہیں سنا جانا چاہیے؟ آپ کے پاس وکلا کی ایک ٹیم ہے جو آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے بہانے بازی کیسے کرنی ہے، دھوکہ کیسے دینا ہے اور راہ فرار کس طریقے سے اختیار کرنی ہے۔ توشہ خانہ کا آج کیس تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اگر فزیکلی نہیں آ سکتے تھے کم از کم ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیتے، فرد جرم عائد ہو جاتی، مقدمہ آگے چلتا۔ ڈر کس بات کا ہے؟ اگر انسان نے کچھ غلط نہ کیا ہو تو اس کو تو ڈر نہیں ہوتا۔ میاں نواز شریف نے، آپ کے علم میں ہے، جو نیب کا ٹرائل تھا وہ روزانہ کی بنیادوں پہ وہ پیش ہوتے تھے۔ میاں شہباز شریف، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز شریف، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، احسن اقبال، خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، میں کس کس کا نام لوں؟ حنیف عباسی صاحب ہیں، کامران مائیکل صاحب ہیں، حافظ میاں نعمان صاحب ہیں، قمر الاسلام راجہ صاحب ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں۔ قید و بند کی صورتیں برداشت کی، میرٹس پہ اپنے کیس آرگیو کیے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے سے مت پوچھو، ہم کیوں بتائیں، ہم نے جواب نہیں دینا، ہم بیمار ہو گئے ہیں، ہم عدالت نہیں آ سکتے۔ اگر جھوٹ، منافقت، فریب، مکر اور دھوکے کی انسانی شکل ہے تو وہ عمران احمد خان نیازی ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو، اگر جھوٹ، منافقت، مکر، فریب اور دھوکے کی کوئی انسانی شکل ہے تو اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔
قول اور ہے، فعل اور ہے. منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب بھی امانت دی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا. یہ امانت میں خیانت کا کیس ہے توشے خانے کا. اور کیا امر مانے ہیں کہ آپ پیش نہیں ہوتے. یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اس لیے اپنائے جا رہے ہیں کہ کیس کو اتنا تاخیر کا شکار کر دیا جائے کہ یہ کیس ڈائی ڈاؤن کر جائے، یہ ایک فرسودہ نظام کی نظر ہو جائے، اس میں کوئی جزا سزا نہ ہو سکے، اس کو منطقی انجام تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے. جیل بھرو تحریک جو ہے وہ عدالتوں سے استثناء لینے کی تحریک میں تبدیل ہو چکی ہے. یہ جیل بھرو تحریک کم ہے اور یہ عدالتی استثناء کی تحریک زیادہ ہے. ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. دیکھیں، ایک ایفیڈیوٹ ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک بچی ہے ٹیلین جیڈ وائٹ، اس کے والد جو ہیں، اس کی والدہ جو ہیں وہ فوت ہو چکی. میں اس کی خالہ کو اس کا گارڈین مقرر کرتا ہوں. ایفیڈیوٹ لاہور میں 2004 میں سائن ہوا. اسی طرح کا ایک ایفیڈیوٹ جمائمہ صاحبہ نے سائن کیا اور کہا کہ یہ گارڈین مقرر کر رہے ہیں ٹیلین جیڈ وائٹ کی خالہ سیتا وائٹ کی بہن کو. اب دیکھیں، یہ ایک قانونی معاملہ ہے. اس کی اخلاقیات میں، اس کے باقی ایسپیکٹس میں، سماجی اس کا جو ایسپیکٹ ہے، سوشل ایسپیکٹ ہے، یہ اس کا کیس نہیں ہے. یہ ایک لیگل کیس ہے کہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے. پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آپ نے، اگر آپ کے بچے ہیں، آپ نے ان کو ڈکلیئر کرنا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بھی. اور اگر آپ اپنے بچے ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں، آپ کو پبلک آفس ہولڈر رہنے کا حق نہیں ہے. آپ صادق اور امین نہیں رہے، آپ پہ آرٹیکل 62 63 لگتا ہے. میں اس بحث میں ڈلتا ہی نہیں ہوں کہ یہ اخلاقی طور پہ کیا ہے اور یہ سماجی طور پہ کیا ہے. میں قانونی بات کروں گا کہ جب سپیریئر کورٹ آف لاس اینجلس کا ایک آرڈر موجود ہے جس میں بڑے کلیئر الفاظ ہیں، اس کیس میں پچھلی تاریخ پہ وکیل صاحب نے کہا میرا دانت ٹوٹ گیا ہے، میں بول نہیں سکتا. ایک دن پہلے وہ کسی عدالت میں پیش ہو کر اپنا کیس آرگیو کر رہے تھے. اس میں بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اس کا نتیجہ، اگر اس ایفیڈیوٹ کو مان لیا جائے کہ میں اس بچی کی خالہ کو اس کا گارڈین ڈکلیئر کر رہا ہوں، لاس اینجلس سپیریئر کورٹ کے آرڈر کو بھی مان لیا جائے، تو یہ سیدھی نااہلی ہے عمران خان صاحب کی. اگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایفیڈیوٹ میرا نہیں ہے، ایفیڈیوٹ، جھوٹا ایفیڈیوٹ دینے کا مطلب ہے یو ہیو لائڈ انڈر اوتھ، آپ نے حلف میں غلط بیانی کی ہے، اس کی سزا بھی ڈسکوالیفیکیشن ہے. تو یہ اب پھنس گئے ہیں، یہ بند گلی میں آ گئے ہیں. اب قانونی ٹیم کیا کر رہی ہے؟ وہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے خان صاحب ڈیلے کریں، آپ کی ہم ٹانگ کو سال کھینچ لیں گے، آپ باہر نہ نکلیں، کیونکہ اگر آپ باہر نکلے تو آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا، آپ کو توشہ خانہ کی چوری کا جواب دینا ہوگا، آپ کو ٹیلین جیڈ وائٹ والے کیس میں جواب جمع کرانا ہوگا. ابھی ٹیلین جیڈ وائٹ کے کیس میں جواب کیا جمع کرایا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ ہم اس کورٹ کی جورسڈکشن کو نہیں مانتے، دائرہ اختیار کو چیلنج کیا ہے. فورن فنڈنگ میں 6 سال یہ کیا، کبھی دائرہ اختیار کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن کے، کبھی دائرہ اختیار کے علاوہ اسکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا، کبھی سٹے آرڈر، کبھی ایک سٹے آرڈر، کبھی دوسرا سٹے آرڈر، کبھی تیسرا سٹے آرڈر. 6 سال گزار دیے. یعنی ایک عام آدمی جرم کرے تو وہ 24 گھنٹوں میں جیل چلا جائے، کسی اور پارٹی کا سیاستدان جرم کرے تو آپ 3 سال قید میں ڈال دیں. اور یہ انوکھا لاڈلا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ تاخیری حربے استعمال کر کے وہ چوری سے بھی بچ جائے گا، وہ نااہلی سے بھی بچ جائے گا، وہ اپنے ڈاکوں سے بھی بچ جائے گا. تاخیری حربے آپ 100 استعمال کر لیں، آپ کو اس بیٹی کا اور توشہ خانہ کے تحائف کا جواب دینا ہوگا. یہ کافی نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جواب جمع کرا دیں کہ جی یہ دائرہ اختیار نہیں ہے، میں پہلے یہ کیس آیا تھا، یہ پہلے یہ کیس سنا نہیں گیا تھا، میں پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا، میں ایم این اے نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں. آپ جو مرضی ہیں بھائی، آ کے جواب دیں ہے کہ نہیں ہے، یہ ایفیڈیوٹ آپ نے دیا کہ نہیں دیا. یہ لیگل ایک بحث ہے. میں اب دوبارہ کہتا ہوں کہ میں اس کے اخلاقی اور سماجی پہلو پہ نہیں جانا چاہتا، مگر اگر قانون کا اطلاق کسی اور ایم این اے پہ ہوتا ہے تو وہ عمران احمد نیازی پہ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تاخیری حربے استعمال کر کے راہ فرار اختیار کر لیں. اور یہ کیسز میں میری آنریبل سپریم کورٹ سے یہ گزارش ہے
اور ہاتھ جوڑ کے مؤدبانہ گزارش ہے ان کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل شروع کیا جائے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے نواز شریف کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو، شہباز شریف کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو، آصف زرداری کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو، مریم نواز کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو، حمزہ شہباز کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو، اور ایک لاڈلا بیٹھا ہے جس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ منصف بھی تھوڑا سا کتراتے ہیں کہ یہ گالیاں دیتا ہے، یہ ٹرولنگ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ. میری آپ سے گزارش ہے آپ نے انصاف کرنا ہے. یہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہونے چاہیے. اگر آرٹیکل 62 63 ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں نہیں لگتا، فیصلہ کر دیں کہ نہیں لگتا. جو پٹیشنر ہے وہ اپیل کرنے کا حق رکھتا ہے. اگر توشہ خانہ کی چوری آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کی تو یہ میرٹ پہ آ کے فیس کریں، اس کا فیصلہ کر دیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں انصاف کا دورہ معیار ہو، کچھ لوگوں پہ وہ اور طرح سے لاگو ہو، کچھ لوگوں پہ وہ اور طرح سے لاگو ہو. اب دائرہ اختیار کو چیلنج کرنا، سٹے آرڈر لینے کا یہ ماسٹر ہے مسٹر جیل بھرو تحریک. نہ جیل کا مطلب پتا ہے، نہ جیل بھرنے کا مطلب پتا ہے، نہ تحریک کا مطلب پتا ہے. حالانکہ اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، جس میں نہ تحریک کا ان کو پتا ہے، نہ انصاف کا پتا ہے. ہر جگہ پہ سٹے آرڈر اور دائرہ اختیار کو چیلنج، سٹے آرڈر دائرہ اختیار کو چیلنج کریں نا. سامنا کیوں نہیں کرتے؟ میں چیلنج کرتا ہوں میرٹ پہ آ کے بحث کریں ٹیرین جیڈ وائٹ کیس میں. میں چیلنج کرتا ہوں میرٹ پہ آ کے بحث کریں توشہ خانہ کیس میں. جب عمران خان صاحب پہلی دفعہ فرا گوگی کے دفاع میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ فرا گوگی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، میں کچھ سلائیڈ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیش بوائز کی، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1.6 ارب روپیہ رشوت کا، 1.6 ارب روپیہ عمران خان صاحب. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ثبوت کہاں ہے کہ عمران خان صاحب نے رشوت لی ہے. عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کیوں لگایا گیا تھا؟ کس نے لگایا تھا؟ کیا بشرا بی بی نے نہیں لگوایا تھا؟ کیا ان کی بزدار صاحب کی اہلیہ سے دوستی نہیں تھی؟ بزدار صاحب میں کون سی قابلیت تھی کہ ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگائے گا؟ صرف مال کمانا تھا. جس عورت نے گھڑیاں نہیں چھوڑی، بریسلیٹ نہیں چھوڑے، ہار نہیں چھوڑے، پوسٹنگ ٹرانسفر پہ میں حلفاً یہ آپ کو بات کرتا ہوں کہ ٹھیکوں میں اور پوسٹنگ ٹرانسفر میں یہ کمیشن لیتے تھے بیٹھ کے. احسن جمیل گجر صاحب، کئی لوگوں کی سفارش ہم نے ان کو کی ہے اس دور میں. ہمارے بھی دوست ہیں پولیس میں، ایڈمنسٹریشن میں. کبھی کوئی اوس نہیں ہوتا تھا تو فون کرتا تھا کہ جی آپ کا اگر کوئی دوست احسن جمیل کا جاننے والا میری پوسٹنگ کرا دے. میرا چھوٹا بھائی خود چل کے گیا احسن جمیل کے پاس ایک آدھی سفارش کے لیے. میں کیا بتاؤں آپ کو، ہم ایک شہر کے رہنے والے ہیں گجرانوالہ کے. ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے یہ ساری منی لانڈرنگ کی گئی ہے. اب یہ کیش بوائز ہیں. یہ پہلا کیش بوائے آپ دیکھیں محمد انوار الحق سن آف عطا محمد. اس نے جو ٹوٹل ڈپازٹ کروایا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 754 ٹرانزیکشن کیے اس ایک بندے نے. 754 ٹرانزیکشن کیے اور ٹوٹل اماؤنٹ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل اماؤنٹ اس کی بنتی ہے 86 کروڑ 29 لاکھ روپیہ. اس نے فرا گوگی کے اکاؤنٹ میں کیش جمع کرایا ہے. ذرا اینڈ پہ آئیں، یہ سارے کیش بوائز ہیں، اینڈ پہ آئیں ذرا. فیصل مسیح ہے، احمد منصور ہے، ناصر نواز ہے، آگے اینڈ پہ آئیں ذرا، اینڈ پہ آئیں، اینڈ پہ آ جائیں. یہ دیکھیے، روکے تھوڑا اوپر، ادھر روکے ذرا. جو کل ٹرانزیکشنز ہیں وہ 959 ٹرانزیکشنز ہیں. یہ جو اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کل جو ٹرانزیکشن جو پیسے جمع کرانے کے لیے کروائے گئے وہ 959 ٹرانزیکشنز ہیں. اور یہ 1.6 ارب روپیہ کیش جمع کرایا گیا ہے فرا گوگی کے اکاؤنٹ میں 3 سال میں. یہ 3 سال کا فگر ہے. مجھے پاکستان میں کوئی ایسا کاروبار بتا دیں کہ جس میں نہ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہے، نہ کراس چیک ہے، نہ ڈرافٹ ہے، نہ منی آرڈر ہے، نہ پے آرڈر ہے، سیدھا کیش. اب یہ 3 سال میں 1.6 ارب روپیہ کیش کس کاروبار سے منافع آیا ہے؟ کیا کوئی اس ملک میں جواب دینے والا ہے؟ اور مجھے غلط ثابت کر دیں کہ فرا گوگی کو پاکستان سے فرار عمران خان اور بشرا بی بی نے نہیں کرایا، یا یہ 1.6 ارب روپیہ کیش 3 سال میں جو کمایا گیا ہے وہ عمران خان
اور بشرا بی بی کی معاونت اور اعانت سے نہیں کمایا گیا، میں بالکل چپ کر جاتا ہوں، نہیں بات کرتا اس ایشو پہ۔ مگر بات یہ ہے کہ فرا گوگی کے اثاثے دیکھیں آپ کہ یکدم 23 کروڑ کی مالکہ 1.6 ارب روپیہ جیسے ہی بزدار حکومت آتی ہے 3 سال میں کیسے کما لیتی ہے؟ اور کیش کیوں ہے؟ کیونکہ رشوت اور ٹھیکوں کے کمیشن کیش میں آتے ہیں۔ یہ 1.6 ارب روپیہ کیش سارے بینک سے میں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اس میں بینکس آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیش آ کے فرا گوگی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا۔ فرا گوگی نے 2018 میں جب حکومت آئی ہے 10 سے 12 نئے بینک اکاؤنٹ بنائے۔ کیوں بنائے؟ اسی کام کے لیے بنائے کہ رشوت کا جو کیش کا پیسہ آتا تھا وہ ان اکاؤنٹوں میں جمع ہوتا تھا، اور عمران نیازی صاحب اور بشرا بی بی اس میں حصے دار تھے۔ پرائیویٹ جیٹس پہ باہر جانا، توشہ خانہ کے تحائف بیچنا، واپس آ جانا، پوسٹنگ ٹرانسفر میں حصہ لینا، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں حصہ لینا، عمران خان اس میں برابر کا شریک ہے۔ اور فرا کو جب باہر بھگایا ہے، آپ کی نکاح میں فرا گواہ ہے، آپ جو کرتے رہے تمام تر معاملات میں آپ کی کچن کیبنٹ میں فرا شامل ہوتی تھیں، تو وہ پاکستان واپس کیوں نہیں آتی؟ بلائیں نا پاکستان، آ کے نیب کا سامنا کریں، ایف آئی اے کا سامنا کریں، کیسز پڑے ہوئے مفرور ہے، باہر بیٹھے ہیں، آ کے سامنا کریں، بتائیں کہ یہ 1.6 ارب روپیہ اور یہ کیش بوائز اوپر چلیں نا، حنوک سن آف ریاست مسیح، منیر حسین سن آف محمد حسین، اوپر چلیں ذرا، یہ 20 30 ہزار کے ملازم ہیں، سارے اوپر آئیں، یہ باتیں ہمیں کرتے تھے، نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے لوگ، یہ محمد انوار الحق ہو، یہ ناصر نواز ہو، یہ احمد منصور ہو، یہ فیصل مسیح ہو، یہ کتب انجم ہو، یہ سارے 30 40 ہزار پہ یا 20 ہزار کے ملازم ہیں جنہوں نے 1.6 ارب روپیہ کیش جمع کرایا آپ کے اکاؤنٹ میں۔ اور ایک اور بات، عمران نیازی صاحب نے اپنی ہی حکومت میں 2019 میں اپنی بیوی کی سہیلی فرا گوگی کو ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ پہنچایا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ ایک طرف ایمنیسٹی کو ایک لعنت ڈکلیئر کریں، گالیاں دیں، لوگوں پہ لان تان کریں، کاروباری طبقے کو آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور آپ کی بیوی کی سہیلی اور اس کا خاوند ایمنیسٹی سکیم میں جو کالا دھن ہے اس کو سفید کر جائیں۔ کسی ملک میں مجھے دکھا دیں کہ وزیر اعظم کی اہلیہ کی دوست ایمنیسٹی سکیم میں اپنا کالا دھن سفید کر جائے، کسی ملک میں مجھے اس کا اگزامپل دکھا دیں۔ یہ ہیں وہ ثبوت جو 1.6 ارب روپیہ پنجاب کے غریب عوام کو لوٹا گیا، رشوت لی گئی، کمیشن لیے گئے، اور کیش آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا۔ عمران خان صاحب، اگر آپ کا دامن صاف ہے، آج فرا گوگی کو پاکستان لائیں۔ جب فرا پرابلم ہے، پاکستان نہیں لا سکتے، کیونکہ جب فرا آئے گی تو وہ فر بولے گی، اور جب فرا فر بولے گی تو پھر خان صاحب کے لیے بہت بڑا ایشو بن جائے گا کہ وہ بتائے گی کہ میری تو کوئی سرکاری پوسٹ نہیں تھی، میرا تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، یہ 1.6 ارب روپیہ کیش جو مجھے آیا ہے رشوت میں، کمیشن میں، یہ اس لیے آیا ہے کہ میرا عمران خان سے اور بشرا مانیکا سے تعلق تھا، اور میں ان کے بہاف پہ فیصلے کرتی تھی، کرواتی تھی۔ تو یہ وہ لنک ہے پبلک آفس ہولڈر کا اور بینامی دار کا، جس کے تحت اس قوم کا اربوں روپیہ لوٹا گیا ہے۔ تو خان صاحب کو چاہیے کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس مت اپنائیں، ٹیکنیکلٹیز پہ مت کھیلیں، بہادری کا ثبوت دیں، آئیں کورٹ کا سامنا کریں، کہیں میں توشہ خانہ کا حساب دیتا ہوں، کہیں کہ اگر آرٹیکل 62 63 میرے پہ لگتا ہے تو میں ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرٹ پہ ڈسکس کرنے کو تیار ہوں۔ تاریخ پہ تاریخ کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس میں سے فائدہ حاصل کر کے ڈیلنگ ٹیکٹکس کا سہارا لے کے اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ فورن فنڈنگ کو 6 سال لگیں اور نواز شریف صاحب کے کیس کو 126 دن، فورن فنڈنگ کو 6 سال لگیں اور شہباز شریف کا کیس 2 مہینوں میں ڈیسائیڈ ہو، فورن فنڈنگ کو 6 سال لگیں اور مریم نواز کے 2 کیس آپ 6 مہینے میں ڈیسائیڈ کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس میں عدلیہ کو بھی غیر جانبداری کا ثبوت دینا ہوگا اور رول آف لا کو اس ملک میں رائج کرنا ہوگا۔ اگر ایک لیڈر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا ہے تو دوسرے کو بیٹی نہ ڈکلیئر کرنے پہ بھی میرٹس پہ اپنا کیس جو ہے وہ آرگیو کروانا ہوگا۔
یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا جائے اور دوسرا بیٹی چھپا کے بھی پبلک آفس ہولڈر ہو. آئیں اور لوگوں کو بے وقوف مت بنائیں. جو لوگوں کی آپ معصوم ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو زہر آلود کرتے ہیں سارا دن جھوٹ بول بول کے، یہ مت کریں. آئیں بتائیں توشہ خانہ میں کتنی چوری ہوئی ہے، جواب دیں عدالتوں میں، آ کے کھڑے ہوں عدالتوں میں، آئیں اور آ کے جواب دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جی یہ بیٹی میری نہیں ہے، یس اور نو ہے. بات سمپل ہے کہ میں اگر اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا یہ کہیں نہیں پتا، میں دائرہ اختیار نہیں ہے، آپ نے مجھے سوال کر دیا. وہ سیدھا کہیں گے کہ جی یا میں آپ کا دوست ہوں یا نہیں ہوں. سوال سمپل ہے، بیٹی آپ کی ہے کہ نہیں، عدالت کو جواب دے دیں. یہ کیا ہے کہ جی نہیں آپ نہ سنیں، آپ اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں. آئیں بائیں شاید مت کریں، کم ٹو دا کورٹ اینڈ فیس دا کورٹ. مگر آپ میں ہمت نہیں ہے، اس کام کے لیے حوصلہ چاہیے، دل گردہ چاہیے. آپ جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ میں بیٹھے ہیں زمان پارک میں کہ کوئی گرفتار نہ کر لے، نہیں کرتے آئے نا کیسوں کا تو سامنا کریں، جواب دیں لوگوں کو کہ آپ نے عوام کا پیسہ کیسے لوٹا ہے اور کیا آپ اس بات کے اہل ہیں کہ آپ پبلک آفس ہولڈر رہ سکیں یا نہ رہ سکیں. تھینک یو. نوید اکبر صاحب، نوید صاحب. یہ بتائیے طارق صاحب، یہ تو 1 ارب وہ ہے جو بینک کے ذریعے یا ان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے، تو یقیناً جو کیش ان کے گھر میں گیا ہوگا وہ تو اس سے کہیں کئی گنا زیادہ ہوگا. اس کا بھی کوئی اندازہ ہے؟ اس کا جو تخمینہ لگایا گیا، بہت اچھا سوال ہے نوید صاحب آپ کا، آپ ایک سیزن صحافی ہیں. نوید صاحب اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ 60 سے 70 ارب کے درمیان ہے، اور ابھی اس میں توشہ خانہ کے تحائف کا اگر آپ صرف تخمینہ لگا لیں تو تقریباً 25-30 ارب روپے کے تو وہ تحائف تھے. تو یہ ایک گھنونا کھیل کھیلا گیا اس ملک کے ساتھ، اور فرا گوگی کے کیونکہ ابھی وہ پیش نہیں ہو رہی، ہم نے ریڈ وارنٹس کے حوالے سے اب ایک چٹھی لکھی ہے، وہ آپ سے شیئر بھی کر لیں گے، تو اس کو پاکستان آ کے ان کیسز کا سامنا کرنا چاہیے. آپ کا اچھا سوال تھا. یہ وہ ہے جو بینک میں کیش جمع ہوا، اس کے علاوہ تقریباً 60 سے 70 ارب روپے کا گھپلا ہے. جاوید حسین صاحب، دنیا نیوز. سر، یہ سارے کام سیاستدان ہی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہر دور میں کارروائیاں ہوتی ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ سیاستدان ہی ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں اور انہیں ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور کوئی نہیں کرتا یہ کام؟ دیکھیں بات یہ ہے، بات بڑی سمپل ہے کہ سیاستدان کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں، عوام کو جواب دہ ہیں، ایک پبلک اسکروٹنی کے پروسیس سے آتے ہیں. میں ذاتی طور پہ بطور پولیٹیکل ورکر ڈسکوالیفیکیشنز کے حق میں نہیں ہوں کہ ڈسکوالیفیکیشنز ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوں، مگر کیونکہ اس ملک میں ایک نظام رائج کیا گیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے لیے فرق قانون اور دوسرے کے لیے فرق ہو. اور اس میں دیکھیں سیاستدان بھی سارے سفر نہیں کرتے، ایک مخصوص طبقہ سیاستدانوں کا جو سفر کرتا ہے. اس طرح کے لوگ گالم گلوچ کر کے، اداروں کو ڈرا دھمکا کے، عدلیہ کو ڈرا دھمکا کے اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. اور دیکھیں نا، وہ بھی ابھی آپ نے اچھا کیا یاد کرا دیا، سیاستدان سے مجھے یاد آ گئے مونس الہی صاحب، اللہ معاف کرے، اتنا تکبر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس دن سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو ٹویٹ کی کہ ککڑی گیا، ککڑی کا ابا نہیں بچا سکا، ککڑی کی باجی نہیں بچا سکی. آپ لینگویج دیکھیں، آپ کے حق میں کورٹ کا ایک آرڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جی جیسا بھی ہے کورٹ کا آرڈر میرے والد صاحب کے حق میں آ گیا ہے. اب ککڑی ککڑی کرتے ہوئے خود جو ہے وہ پھڑ پھڑا کے باہر چلے گئے اپنے پر پھیلا کے. تو آئیں نا واپس سامنا کریں اور جواب دیں. اور کل سے جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں کہ جی وہ گرفتاری ہوگی محمد خان بھٹی کی. کوئی گرفتاری نہیں، انہوں نے رپوش کروایا ہوا ہے، انہوں نے چھپایا ہوا ہے، ان کے پاس ہے، وہ اس کو پیش نہیں کروانا چاہتے. کسی قسم کی نہ گرفتاری ہوئی ہے نہ حراست میں لیا گیا ہے. یہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہے تاکہ اس کیس میں وہ بچ سکیں وکٹم کارڈ پلے کر کے. ٹھیک ہے، ذوالفقار گرمانی. جناب صاحب، ایک طرف حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اے پی سی ہو اور وہ بڑا سیریس ایشو ہے افغانستان اور یہ دہشت گردی کا، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ ایک طرف اے پی سی میں دعوت دی جا رہی ہے، دوسری طرف الزام تراشی کی جا رہی ہے، تو ایک راستہ آپ کیا کیا جائے؟ تو اس پہ پھر آپ کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے، ایک نیشنل کاز ہے اور نیشنل کاز کے تحت ہر کسی کو اے پی سی میں شریک بھی ہونا چاہیے، اور یہ ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے، اس میں اپنی ان پٹ بھی دینی چاہیے. اگر بہانہ ڈھونڈیں گے کہ جی فلاں الزام لگایا میں اے پی سی میں نہیں آتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذاتی مفاد پاکستان کے مفاد سے بڑا ہے. آپ اپنے ذاتی مفاد کو پاکستان کے مفاد سے عزیز رکھتے ہیں کہ کیونکہ الزام لگایا گیا تو میں اس لیے پیش نہیں ہو سکتا.
गर्दई साहब सर आपने इमरान खान का दौर जियो से खत्म हो गया, वो लाडला तो उस टाइम चलो आप उनको कहते थे तो मान लेते भी कर लेते थे, अब वो किसके लाडले हैं? आपने नहीं, बार-बार मैं अब वो लाडले इसलिए हैं कि वो गालम गलोच करके डरा धमका के देखें, जिन जजेस ने ये केसेस सुनने हैं उनकी फैमिलीज हैं, उनका एक हल्का अहबाब है, वो लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते हैं। तो जब ये सोशल मीडिया पे गालियां हर तरह से जब लोगों को डरा धमका के आप अंडर प्रेशर करते हैं तो जाहिर बात है वो फिर चीजें इल्तवा का शिकार हो जाती हैं। वो लाडला इसलिए है कि वो अपने आप को मुबारक समझता है कि मैं आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करूं, मुझे कोई ना पूछे, और उसको पता है कि मैं स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुप के, टेक्निकलिटीज के पीछे छुप के, 4 गालियां दे के, 4 धमकियां लगा के मैं अपना रास्ता निकाल सकता हूं। आपने वो फुटेज देखी, वो जेबा को बताना मैं आया था। आप अंदाजा करें, तुम एक जज के पास माफी मांगने पेश हो रहे, खातून जज के पास, वो ऐसे जा रहा है जिस तरह किसी फिल्म का हीरो है कि उसको बताना मैं आया था, माफी मांगने आया था। भाई तुम हो कौन? तुम्हें पता नहीं खातून जज से किस तरह बात करते हैं? ये एक माइंडसेट है पॉलिटिकल एलीट का। ये माइंडसेट ये है कि हम अनटचेबल हैं। मरियम नवाज शरीफ आजकल वो जाली तस्वीर चला रहे हैं कि जी ये एक 5 स्टार किसी बेडरूम में जो है वो इनके लिए तैयार किया गया था। सजाए मौत की वो चक्की में नहीं है। जिन हालात में जेलों में रखा गया, और जेल डायरेक्ट शहजाद अकबर और इमरान खान साहब फोन करते थे। तो अब जो ये पॉलिटिकल एलीट है ना, अनटचेबल, ये चीखें मारते हैं, हल्का सा भी रेड, ओ रेड हो गया जी, ओ जी हमें बंद कर दिया। ये इनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इनके जहन इतने खराब हो चुके हैं वो लाडला सिंड्रोम की वजह से कि इनको तस्लीम ही नहीं होता कि हमें कोई गिरफ्तार करके हवालात में डाल रहा है। हम पॉलिटिकल एलीट ऑफ पाकिस्तान, हम वो अनटचेबल जो लोगों को बंद करते थे, जो हेरोइन लोगों पे डालते थे, जो लोगों पे झूठे केस डाल के सुबह फोन करते, शाम बंदा अंदर होता था। ये वो माइंडसेट है जिसका मुकाबला कर रहे हैं। ये लाडला सिंड्रोम एक बीमारी है। इसमें मेरा ख्याल है फवाद साहब को भी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और इन सारों को दिखाना चाहिए। वो देखे ना 186 करके नाच रहे थे, 186 अपनी हुकूमत खत्म करने पे भंगड़े डाले और नाचे पूरी कौम के सामने 186। अब वही 186 पे नाचने वाले रो रहे हैं। भाई आप क्यों रो रहे हो? मत रो, ये सारा कुछ हमने देखा हुआ है। और वो फयाज हसन चौहान क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब को, मैं अवामी नुमाइंदा हूं। भाई जब आप 186 पे रक्से इबलीस कर रहे थे, आपको तब याद नहीं आया कि आपका 186 का फिगर आपकी हुकूमत खत्म करने के लिए है और आप अवामी नुमाइंदे नहीं रहे? तो ये जो माइंडसेट है ना, लाडला सिंड्रोम, ये फवाद साहब को, इमरान खान साहब को और इनकी पार्टी के दीगर अराकीन को किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है कि ये सियासत में होता है, जब गलत काम करो तो भुगतना पड़ता है। जी ऑन अरे साहब, एक पहला सवाल तो ये है कि ये जितने आपने डिटेल्स दिखाई, ये आपने कहाँ से ली? ये नैब ने ली या FIA से? अगर उन्होंने ली तो आया उन्होंने इस पे केस जो है वो दर्ज किया, और अगर आपने प्राइवेटली ली तो प्राइवेटली तौर पे आपने कैसे जो है वो ये डाटा, असास डाटा ले लिया? दूसरा, इरफान कादर साहब हैं, आपके इन अमूर को देखते हैं तो ज्यादा बेहतर होता वो आपके साथ बैठे हुए होते और वो बताते कि आने वाले दिनों में हुकूमत इस हवाले से क्या करे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये डेटा FIA ने हासिल किया और ये बैंक का डेटा आप हासिल कर सकते हैं ऑफिशियली तौर पे। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, कैश ट्रांजैक्शन है आपके सामने, इसमें कोई हसास डेटा नहीं है। आप आज चाहेंगे मेरा डेटा निकलवा लें, आपको पता लगेगा कि मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूं और मेरे क्या असासी हैं, आपको समझ आ जाएगी। और मैं पंजाब गवर्नमेंट में 10 साल रहा हूं, 4 हमारी यहां पे हुकूमत रही है, तो मैं तो अपने ट्रांजैक्शन आपके सामने रख दूंगा। मगर ये इस तरह के ट्रांजैक्शन जहां पे 1.6 अरब रुपया कैश कोई किसी को दे गया है, ये तो पब्लिक रिकॉर्ड है, ये सामने आना चाहिए और ये FIA ने हासिल किया है। बाकी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मौजू पे किसने करनी है वो बिल्कुल हर किसी का राइट है, और इरफान साहब भी जरूर इस पर मजीद रोशनी डालेंगे अगर डालना चाहेंगे तो, कोई कदगन नहीं है। और ये मैंने क्योंकि खुद एक इनिशिएटिव लिया था तो मुझे था कि मैं इस पे जरा रोशनी डाल दूं। बाकी जिसने करनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उनका अपना इस्तेहकाक है। आपकी अगर तजवीज है तो मैं नेक्स्ट टाइम, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम उनको साथ बिठा दूंगा।